عزیزان ملت اسلامیہ، ایک یہ دنیا ہے جس دنیا میں آپ اور ہم موجود ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، نوکری چاکری کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں۔ ایک دنیا یہ دنیا ہے، ایک دنیا ہے روحوں کی دنیا، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ جب میرے نبی کی روح، امام کائنات کی روح اس دنیا میں تھی، وہاں بھی میرے آقا کی شان نرالی تھی، بولے سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے ارواح کو میرے نبی کی روح سے فیض پہنچ رہا تھا، اور آپ اور ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری اور آپ کی روح بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی۔ تو میرے آقا عالم ارواح میں بھی رحمت، اگر چاہتے تو اس دنیا میں رہ جاتے۔ میرے آقا ہر عالم کے لیے رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پہ، مسلمانوں پہ، لوگوں پہ احسان عظیم فرمایا کہ اپنے محبوب کو اللہ نے اپنے بندوں میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے نبی کی پیدائش، خلقت، تخلیق کیسے ہوئی؟ اپنے نور سے رب نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، بولیں سبحان اللہ۔ اپنے نور سے میرے رب نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے قرب میں رکھا، اپنے قریب میں رکھا۔ آپ کا اگر کوئی قریبی ہو تو آپ اسے دور بھیجنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بیٹا آپ کا قریبی ہے، آپ کا بھتیجا آپ کا قریبی ہے، آپ کا بھانجا آپ کا قریبی ہے، آپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے قریب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کریم کے نور کو بنایا اور اپنے قرب میں رکھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحم ہے تمام لوگوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں میں بھیج دیا کہ جو میرے بندوں کے درمیان جا کے دین کی تبلیغ و ترویج اور نشر و اشاعت کا کام کرنا اور میرے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلانا، راہ راست پہ چلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان عظیم ہے۔ اگر رب چاہتا اپنے قرب میں رکھ لیتا، لیکن لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر اعظم کو، امام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں مبعوث فرمایا۔ جب انسانیت دم توڑنے لگی، جب ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیری چھانے لگی، جب انسانیت دم توڑنے لگی، جب آدمیت سسکیاں لینے لگی، جب جنگ و جدال، قتل و قتال کا بازار گرم ہونے لگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس زمین میں اب دنگا نہیں ہوگا، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب قتل و قتال اور ظلم و فساد کے نظام کو مسمار کرنے کے لیے ایک عظیم ریفارمر کو بھیجا جائے گا، ایک عظیم قائد کو بھیجا جائے گا۔ جہاں بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، جہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا، جہاں لوگ باپ کے انتقال کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ زناکاری کرتے تھے، ان تمام ماحول سے بچنے اور بچانے کے لیے، جہاں لوگ اپنی بیویوں کو دوسروں کے پاس بیچ دیا کرتے تھے، عورتوں کو رکھیل بنا کے رکھا کرتے تھے، جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کتا، بلی، گائے، بھینس، بکری یا دیگر جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن عرب کا اتہاس بتاتا ہے، عرب کی تاریخ بتاتی ہے، عرب کی تہذیب بتاتی ہے، عرب کا کلچر بتاتا ہے کہ عرب کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں دھسا دیا کرتے تھے، زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ارے جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ عرب کے اندر کتنی جہالت تھی، گمراہی تھی۔ جہالت کی کائی میں پھسل کر کے گمراہی کی کھائی میں گرنے والے لوگ
حد سے زیادہ تجاوز کر چکے جہالت و گمراہی کے معاملے میں، تب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ہے اور ظالم باپ اور ظالم سماج کی کلائی کو توڑنے کے لیے 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے آنگن میں ایک چاند کو طلوع فرما دیا تاکہ اس چاند کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی اور جہالت کی تاریکی چھٹ جائے گی۔ اس لیے تو اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکر نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب اہل سنت، خطیب اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، جب آدمیت سسکی لے رہی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ہے اور پوری دنیا میں ایک اچھا نظام، ایک اچھا سسٹم، اچھے قوانین، قواعد، اصول و ضوابط کے نفوذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ کیا ہے میرے بندو، میں اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا تھا، لیکن اپنے بندوں کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں تاکہ تم ظلمت کے سمندر میں ہچکولے کھانے سے بچ جاؤ، جہالت کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ جاؤ، تاریکی میں تم پھٹکنے سے بچ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے درمیان میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے لِإِعْلَاءِ کلمت اللہ یعنی دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے منظم اور مکمل طریقے سے کام کیا ہے۔ آج تو لوگ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے رہے ہیں، یہ نعرہ بہت فیمس ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ نعرہ کس نے دیا ہے۔ آج چاہتا ہے پبلسٹی مل جائے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ اس سوسائٹی اور سماج میں دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ آج سب بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، سب بیٹیوں کو بچا رہے ہیں۔ آج میرے ملک کا وزیر اعظم نریندر مودی یہ نعرہ دیتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ نعرہ دینا آج کے ڈیٹ میں کوئی بڑی بات نہیں۔ آج تو سب بیٹی کو پڑھا رہے ہیں، سب بیٹی کو بچا رہے ہیں، تو ایسے احوال و قواعد میں یہ نعرہ دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں میں اس کو بڑا مان لیتا، میں اس کو بڑا ایکسپٹ کر لیتا، میں اس کو بڑا سویکار کر لیتا جب وہ آج آ کے یہ نعرہ دیتا کہ کوئی بھی لڑکا جب شادی کرے گا جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کرے گا، کیونکہ آج بہت ساری جوان بچیاں ایسی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ لڑکوں کو جہیز میں نقد رقم بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، کولر بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے، یہ تمام چیزیں چاہیے۔ لڑکی والوں پہ ظلم ہے، لڑکی کے باپ پہ ظلم ہے، لڑکی کے بھائی پہ ظلم ہے، لڑکی پہ ظلم ہے، لڑکی کے خاندان والوں پہ ظلم ہے۔ اگر میرے ملک کا وزیر اعظم آج یہ نعرہ دیتا کہ جو دلہا جہیز کا مطالبہ کرے گا وہ 5 سال کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، تب میں مانتا کہ آج تو بڑی بات کر رہا ہے۔ ارے آج جب سب بیٹی کو پڑھا رہے ہیں، سب بیٹی کو بچا رہے ہیں، تو نیوز پیپر میں یہ انٹرویو چھپوا دینا، نیوز چینل پہ آ کے یہ انٹرویو دے دینا، لوگوں کے سامنے بھاشن دے دینا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ کام تو سب کر ہی رہے ہیں، وہی کام کرنے کی تعلیم و ترغیب تو دے رہا ہے۔ آج یہ نعرہ دے تب میں تم کو مرد مانوں گا کہ آج جہیز کا مطالبہ اور جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کرے گا، لیکن میرے پروفیٹ کی زندگی کو دیکھ لے، میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لے، میرے میسنجر کی زندگی کو دیکھ لے، امام کائنات کی زندگی کا مطالعہ کر لے، میرے آقا کے بایوگرافی کا مطالعہ کرے، نبی آخر الزماں کے سسٹم آف لائف کا مطالعہ کرے، تو آپ کو پتا چلے گا میرے نبی ڈرپوک نہیں تھے، ظلم کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ ایک
ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में जब पूरा समाज बेटियों को जमीन में धंसा रहा था, जब पूरी सोसाइटी बेटियों को जमीन में गाड़ रही थी, तब अरब की कटीली कटीली सरजमीन पे एक मर्द कलंदर खड़ा होता है आमिना के आंगन से और बोलता है, बस बहुत हो गया ऐ जालिम बापो, सुन लो, अब तेरी दादागिरी और नेतागिरी नहीं चलेगी। बहुत सारी बेटियों को तूने जमीन में जिंदा धंसा दिया है, अब ये काला कानून नहीं चलेगा, अब ये काला कानून वापस हो जाएगा, अब ये काला कानून पे लाल कलम चलेगा। इमाम कायनात ने ऐसे समाज में यह नारा दिया। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि मोहनपुर की सरजमीन पे मस्जिद बनेगी, पूरे गांव वाले बोल रहे कि मस्जिद बनेगी, एक मौलाना खड़ा होकर बोलता है कि मस्जिद बनेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। सारे लोग कह रहे हैं मस्जिद बनेगी, आप भी बोल रहे हैं मस्जिद बनेगी, पूरा समाज बोल रहा है कि यहाँ मदरसा बनेगा, और एक आलिम दीन बोल रहे हैं यहाँ मदरसा बनेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर पूरा समाज बोलता है यहाँ मदरसा नहीं बनने दूंगा, और आप अकेले खड़ा होके बोलते हैं मदरसा यही बनेगा, ये मर्दों वाली बात होती है, ये कलंदरी वाली बात होती है, ये बड़ों की बड़ी बात होती है। एक ऐसे समाज में तू आज ये नारा दे रहा है, गुजरात का नेता वो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो सब पहले ही से बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं। आज ये नारा दो कि जहेज का मुतालबा लड़का नहीं करेगा, वरना लड़का को जेल के सलाखों के पीछे 5 साल तक के लिए कम से कम डाला जाएगा। ये नारा देगा तब कोई अहमियत वाली बात होगी। लेकिन मेरे पैगंबर की जिंदगी को देख लें, मेरे नबी की जिंदगी को देख लें, काली जुल्फ वाले रसूल की जिंदगी को देख लें, सुनहरी जाली वाले मुस्तफा की जिंदगी को देख लें। मेरे नबी उस समाज में कह रहे हैं जब पूरा समाज बेटियों को जमीन में गाड़ रहा है, जब पूरी सोसाइटी सब बेटियों को जमीन में गाड़ रही है, मेरे आका खड़ा होकर बोलते हैं अब बेटियां जमीन में गाड़ी नहीं जाएगी। अब इन मजलूम बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आमिना का लाल आ गया है, और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए आज पूरी दुनिया में जो राइट्स ऑफ वुमेन का नारा बुलंद किया जा रहा है, हुकूक निस्वा का नारा बुलंद किया जा रहा है, महिलाओं के अधिकार का नारा बुलंद किया जा रहा है, इसका सहरा नबी आखिर ज़मा के सर जाता है। इसीलिए ना उर्दू पोइट्री की दुनिया के पोइट ने कहा है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रिजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना पड़ेगा, हमें इस नुक्ते नजर से काम करना पड़ेगा। अगर मेरे नबी हमसे राजी हो गए, अगर हमारे रसूल हमसे राजी हो गए, फिर कोई दुनिया का MP MLA जमींदार और चौधरी को राजी करने की जरूरत नहीं। कहा है ना, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा जिससे रूहे ज़मीन कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेरा। एक सजदा मुसलमानों के वो सजदे, उनकी दास्तान पढ़िए, कभी अरब के रेतीली और कटीली गर्म रेत पे सजदा करने वाला, चट्टानों पे सजदा करने वाला, घोड़े के साए में, तलवारों के साए में सजदे करने वाले लोग, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा जिससे रूहे ज़मीन कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। ऐ लोगों, एक सजदा जिसे तू गरा समझता, इस शेर पे गौर कीजिए। एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मस्जिद के इहाते में, मस्जिद के हुदूद क़ुयूद में जाके आप अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाते हैं, और जो सर अल्लाह के आगे नहीं झुकेगा वो MP के आगे झुकेगा, वो MLA के आगे झुकेगा, वो प्रधान के आगे झुकेगा, वो मेंबर के आगे झुकेगा, वो नेता के आगे झुकेगा। लेकिन सुन ले रियलिटी और सच्चाई क्या है, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात।
1000 جگہ جھکنے سے آپ کو بچا لے گا، ایک سجدہ صرف مسجد میں جا کے کر لے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ایسا سجدہ ہے نا کہ 1000 جگہ آپ کو جھکنے سے وہ سجدہ بچا لے گا۔ جب رب کے حضور آپ سر جھکائیں گے، آپ کو کسی ایم پی ایم ایل اے زمیندار چودھری اور نیتا کے پاس سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو، چلو ماضی قریب کی تاریخ کو اٹھاؤ، اتر پردیش کی گود میں بسا ہوا شہر بریلی لے کے چلتا ہوں، ایک سفر بریلی کا ہو جائے، بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹا ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں، اندرا گاندھی کی دور حکومت میں، اندرا گاندھی کے دور حکومت میں پورے بھارت کے اندر، پورے انڈیا کے اندر یہ قانون لگا دیا گیا کہ نسل بندی کیا جائے گا، لوگ نسل بندی کرائیں گے، نسل بندی کی جائے گی، نسل بندی کی جائے گی، یہ قانون لاگو ہو گیا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام کے قلم کی سیاہیاں منجمد ہو چکی تھی، یہ فتویٰ بریلی شریف بھی پہنچا اعلیٰ حضرت کے بیٹا کی بارگاہ میں، تاج الشریعہ کے نانا کی بارگاہ میں، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ نسل بندی کرانا ناجائز و حرام ہے، بولیں سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا، بہت سارے لوگوں نے فتویٰ بیچ بھی دیا تھا اور بدل بھی دیا تھا ڈر کے مارے، لیکن بریلی کا فتویٰ نہیں بکا۔ اندرا گاندھی کے ماننے والے، چاہنے والے، حکومت کے اراکین بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں کتنی دولت چاہیے، کتنا مال چاہیے، کتنی قیمت چاہیے، آپ کو سونے چاندی سے تول دیا جائے گا، فتویٰ بدل دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے فرمایا اندرا سے کہہ دو اگر ضرورت پڑی تو تیری حکومت بدل دی جائے گی، لیکن بریلی کا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر ضرورت پڑی تو اندرا سے کہہ دے کہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے، تیری حکومت تہس نہس، نیست و نابود اور برباد کر دی جائے گی، لیکن بریلی کے شہر کا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے اندر بات کرنے کی شکتی، طاقت اور جرأت کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حضور سر جھکاتے تھے، رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتے تھے، تو وہ سر نہ اندرا کے آگے جھکے گا، نہ راہل کے آگے جھکے گا، نہ سونیا کے آگے جھکے گا، نہ گاندھی کے آگے جھکے گا، نہ مودی کے آگے جھکے گا۔ ارے جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا وہ سر کہیں نہیں جھکے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 جگہ جھکنے سے آدمی کو بچا۔ اے لوگو، اس لیے سچا پکا مسلمان ہو جاؤ، وادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل اور منظم طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کامیابی آپ کے لیے ہے، کامرانی آپ کے لیے ہے، عزت و شہرت آپ کے لیے ہے۔ اسٹیشن پہ کوئی آپ کی داڑھی کو نوچتا ہے، کوئی آپ کی ٹوپی نوچ کے پھینکتا ہے، کوئی آپ کی مذہبی کتاب کو آگ میں جلاتا ہے، کوئی قرآن مقدس کو کوئی امریکی فوجی ٹوائلٹ میں ڈالتا ہے، کوئی میرے نبی کا کارٹون بنا کے مذاق اڑاتا ہے۔ جس دن مسلمان مکمل طریقے سے مسلمان ہو گیا اور اپنے نبی کی عظمت کو سویکار کر لیا، انشاءاللہ یہ تمام دھندے اس دن بند ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام میں مکمل اور منظم طریقے سے داخل ہو جائیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی میں ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، شہرت چاہیے، ہر چیز چاہیے دنیا اور آخرت میں، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، میرے آقا کی تعلیمات سے اپنا رشتہ اسٹرونگ کیجیے، حدیث سے، قرآن سے، علماء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ میں اپنے گفتگو کو